أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ 4 آیتیں ہیں ہم نے تلاوت کی اس وقت سورہ آل عمران آیت نمبر 149 150 151 اور 152 4 آیتیں ہیں۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، غزوہ احد کا بیان ہے، ذکر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا بڑا غزوہ ہے۔ شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے اطلاع دی، حضرت عباس نے، کہ کفار 3000 کا لشکر اکٹھا کر کے اور ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہو کر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں کے خلاف نکل چکے ہیں۔ آپ نے ہنگامی اجلاس بلایا اور اجلاس بلانے کے بعد سب سے رائے لی، مشورہ لیا، تو زیادہ تر حضرات کی رائے یہ تھی کہ ہمیں 2 چیزیں سامنے تھی کہ اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے یا باہر میدان میں نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ نوجوانوں کی زیادہ تر حضرات کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا، وہ شاید یہ سمجھتے تھے اس میں بہادری بھی ہے، فائدہ بھی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی جس کا بہت زیادہ اظہار نہیں فرمایا۔ آپ تو صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، لیکن یہ رائے تھی آپ کی کہ ہمیں اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہاں بھی ایک بات سامنے آئی جس پر جب مجلس برخاست ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم ہوا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تاکہ تیاری کر کے نکلیں، تو پیچھے صحابہ نے، بزرگ صحابہ نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ آپ حضرات نے رائے میں کچھ زیادہ اصرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کو یعنی فوقیت دی۔ تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیاری کر کے زرہ پہن کے گھر سے نکل چکے تھے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ کو بہتر مناسب لگے وہ کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، نبی جب ایک مرتبہ زرہ پہن لیتا ہے پھر دوبارہ اتارتا نہیں، چلو اللہ کا نام لے کے جو اللہ کو منظور ہو۔ پھر جب احد میں پہنچے، احد کے میدان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب اس طرح بنائی کہ وہ چھوٹی پہاڑی ہے جس کو جبل الرمات کے نام سے مشہور ہو گئی، وہ جبل الرمات تیر اندازوں کی پہاڑی، تو اس کو پش کی جانب لیا، پش کی جانب لے کے چونکہ دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا پیچھے کی طرف سے، تو 50 تیر انداز اوپر بٹھا دیے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا اور فرمایا دیکھو ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، ہر حال میں تم نے یہاں رہنا ہے۔ جنگ شروع ہو گئی اور یکے بعد دیگر کافروں کے بندے مارے گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو وقت کامیابی نے سب وہ بھاگنے شروع ہو گئے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا، ان کے غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا۔ اب اوپر جو حضرات بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے تھے سارا منظر، چونکہ منظر میدان ان کے سامنے تھا، تو وہ اترنے لگے۔ تو ان کے امیر نے بڑی سختی سے اور کچھ ساتھیوں نے ان کو منع فرمایا، دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا تھا، تاکید کی تھی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تو میں نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ کہنے لگے نہیں وہ اللہ کے نبی کا مقصد تو یہ تھا کہ جنگ ختم نہ ہو، جنگ تو ختم ہو گئی، بس وہ جلد بازی کے چکر میں 10 بندے رہ گئے، 40 بندے اتر گئے۔ اب وہ نتیجہ یہ نکلا، پیچھے خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لشکر لے کے آ گئے، پیچھے کی طرف سے راستہ خالی تھا۔ اب بس وہ جو فتح تھی وہ وقتی طور پر شکست میں تبدیل ہو گئی۔
تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ ایک تو اس بات کی نشاندہی اللہ نے کی ہے، اور ایک اس بات کی ہے کہ مسلمان جب نکلے مدینہ منورہ سے تو ان کی تعداد تھی 1000۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ اس بنیاد پہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس لوٹا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری بات یہ تھی کہ اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی کی بھی رائے تھی، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، بہت سارے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، وہ بھی تو جا رہے ہیں، یہ اپنے 300 بندوں کو لے کے واپس ہو گئے۔ تو دو باتوں کی طرف اللہ نے یہاں اشارہ فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں کبھی منافقین کی باتوں میں مت آؤ، غلط لوگوں کی باتوں میں مت آیا کرو، اس کا انجام نتیجہ دنیا کی تاریخ پر اگر ہم اپنی زندگی پر، اپنے کاروبار پر، اپنے گھروں پر، اپنے ماحول پر نظر ڈالیں، بہت سارے مسائل خراب ہوتے ہیں غلط لوگوں کے مشورے میں آ کر کے۔ غلط باتوں سے مشورہ کر لیا کسی سے، اس کی باتوں میں لالچ میں آ گئے، یا کسی نے غلط پٹی پڑھا دی اور انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ یہاں جا رہے تھے، غلط مشورے سے ادھر کو چل پڑے۔ فرمایا کہ ایک تو یہ کام، اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہیں۔ کافروں سے مراد یہاں منافقین ہیں، اعتقادی منافق۔ منافق دو ہوتے ہیں، ایک وہ جو اندر سے منافق ہو، اور ایک یہ ہے جن میں منافقین کی علامتیں پائی جائیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا کاروبار کے اندر، بغیر تحقیق کے کسی بات کو پھیلا دینا، تحقیق نہیں کی پھیلا دیا، اس سے ماحول خراب ہو گیا۔ بھائی تو پہلے تحقیق تو کرو، اصل کہانی کیا ہے۔ تو یہ وہ چیز جو منافقین کی علامتیں ہیں، اور ایک وہ منافق ہے جو دل سے منافق ہو، اندر سے منافق ہو، بظاہر کہیں ہم مسلمان ہیں، وحی سے پتہ لگتا ہے، ان کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہے، یعنی منافقین، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں واپس لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس تم پلٹو گے نقصان اٹھا کر کے۔ جب ان کی باتوں میں آ گئے تو گئے نا۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارے آقا ہیں۔ تمہارے اصل آقا کون ہے؟ اللہ۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، عن قریب ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، بسبب جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، مشرک ہے۔ ما لم ينزل به سلطانا، جس شرک کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ کے ساتھ اٹھ کے شرک کر رہے۔ سب سے بڑا جرم دنیا کے اندر وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا۔ ہمارا کوئی بندہ اٹھ کے ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، پارٹنر بھی ہو ہمارا، مقابلے میں کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یار تو میرے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ بیوی شوہر کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، شوہر بیوی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، بیٹا والد کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، تو کتنا صدمہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرے مقابلے، تو میرے گھر کا فرد ہے، میرے مقابلے میں کھڑا ہو۔ اللہ کی مخلوق اور اللہ کے ساتھ شریک بنائے۔ فرمایا کہ جس شرک کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اگلے دوسری بات کی طرف اشارہ فرمایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اذ تحسونہم بإذنہ، جب ان کافروں کو تم قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے میں اختلاف کیے۔ کیا اختلاف کیا؟ آپس میں کہ نیچے اترنا چاہیے۔ انہوں نے کہا مت اترو، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، نہیں جنگ ختم ہو گئی ہے، اترتے ہیں، مال غنیمت جمع کرنی چاہیے، اس پہ اختلاف ہو گیا۔ وتنازعتم فی الامر، اور تم نے آپس میں اختلاف کیے معاملے میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کر دی۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو گئی نا، اللہ کے نبی نے جب منع فرمایا ہے بات ختم ہو گئی۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی تم مال کے چکر میں چلے گئے۔ یہ دیکھیں ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ تنبیہ بہت سخت فرماتے ہیں ان چیزوں میں۔
اور میں تم جس چیز کو پسند کرتے تھے، جس چیز کے پیچھے بھاگے نا، اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، تو اس کا نتیجہ مل گیا۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم، اب یہ وقتی طور پر تمہیں کتنا بڑا نقصان پہنچا، پھر اللہ نے حالات تمہارے حق میں کر دیے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تمہیں ان سے، تم ان کی طرف متوجہ تھے نا، ان کو قتل کر رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ جب اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، ماحول بدل گیا۔ ثم صرفکم، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان کافروں سے، لیبتلیکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جو ہونا تھا ہو گیا، غلطیوں سے سبق سیکھو، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا، معاف کر دیا یہ جو کمزوری تھی۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے ایمان والوں پر۔